آنکھ کا جو دیکھنا ہے نا یہ بہت اس کی ویلیو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں کہتے ہیں. دیکھیں جنت کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ, اس میں وہ ہوگا جو ان کو نفسوں کو چاہے گا, اور اس سے بڑا چیز کیا ہے وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اور جو آنکھوں کو پلیز کرتا ہے. یعنی جنت کا بھی سب سے بڑا ریوارڈ جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کو دیکھنا. سبحان اللہ, بالکل. لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, وَلَدَيْنَا مزید ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. سب سے جو گریٹسٹ پلیجر ہے نا وہ آنکھوں کا دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو. بالکل. تو اس لیے اس دنیا میں جو آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے نا, کبھی کبھی کچھ لوگوں کو آنکھوں سے برا دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے, جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں پونڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پونڈی کر رہے ہیں جی. اور کیا ہے برا دیکھنا, اور پھر ڈیفینیٹلی اسی چیز کو اللہ نے کیا فرمایا, ہر باڈی پارٹ کا زنا اللہ نے لکھا ہوا ہے, یعنی آنکھ کا, ہاتھ کا, کان کا, اور پھر شرم گائے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے. دس ول ڈیفینیٹلی گو ٹو دی مین ریئلٹی. ہم نے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے ابھی, اور میوزک کا اس میں کیا تعلق ہے اس پہ ابھی تک ہم آئے نہیں. سبحان اللہ. یہ ویسے ساری چیزیں جیسے پورنوگرافی کی بھی بات کی آپ نے, یہ ساری چیزیں نا انٹر لنکڈ ہیں انفارچونیٹلی, اور میوزک بھی اتنا بڑا رول پلے کرتا ہے نا. اور ہو سکتا ہے کہ میوزک ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہو, اور جو پیار جبرن کروانا چاہ رہے ہو نا, وہ میوزک نہیں تو آپ کی ہسٹری بنائی ہے اور فاؤنڈیشن بنائی ہے, وہ وائلن اور وہ پتے گرتے, آل دیٹ. کسی بندے کو محبت نہیں بھی ہوگی نا, وہ میوزک سننے کا بریک اپ تو دور کی بات ہے, اس کو محبت بھی کبھی نہیں ہوئی ہوگی بیچارے کو, وہ بھی کوئی سیڈ سانگ سنے گا نا کوئی جا کے ارجیت سنگھ کا, وہ بیچارہ افسوس میں بیٹھ جائے گا جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھے گا یوں کر کے, تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا عقیدے پہ اٹیک ہو رہا ہے, ان چیزوں کی وجہ سے عقیدے پہ اٹیک ہو رہا ہے. وہی بات آتی ہے کہ یہ جو سانگز ہیں نا, مطلب پوجا جا رہا شیخ, میں ایک وہ یاد ہے کہ تجھ میں رب دیکھتا ہے یارا میں کیا کروں, تھا نا ہمارے یہ ایک بات نہیں ہے, سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں, مطلب یہ سجدے میں وہی مقام. اسی بات سے تو میرے ذہن میں آ رہی ہے نا وہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ کو جو مقام دینا تھا نا, وہ ان بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے سانگ تو خیر بالی ووڈ کے ہیں, لیکن ہالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں ان میں بھی یہی چیز دی جا رہی ہے کہ وہ مقام آپ نے دے دیا ہے اپوزٹ جینڈر کو. اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا نہیں جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا. بالکل, یعنی نفسانی خواہشات کو وہ پوجتا ہے اور سجدے میں سر رکھتا ہے. کوئی لڑکی پسند ہے اس کو پوج رہا ہے, کچھ لوگ پیسے کو پوج رہے ہیں. اور ایک آیت ہے نا کچھ اس طرح سے یحبونہم کحب اللہ, کچھ اس طرح سے ورڈز ہیں کہ وہ ایسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. لیکن جو ایمان والے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے نا ان کو محبت ہوتی ہے لیکن اللہ اس کے رسول سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات دیکھیں, میں کچھ دن پہلے ہی کوٹ پڑھا تھا, غالباً یا تو حذیفہ بن یمان تھے یا عبداللہ بن عباس تھے, مجھے ان کے صحابی کا نام بھول گیا, روایت کی ہے, کہتے ہیں میوزک اونلی انکریزز ہپوکریسی ان یور ہارٹ. آپ دیکھیے جب آپ میوزک سنتے ہیں نا, آپ کے دل میں عجیب سی بغاوت اٹھتی ہے, کیونکہ ہم سب لوگ نا, اس سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں, ہم سب لوگ اس چیز سے آ رہے ہیں, ہم نے میوزک سنتے رہے ہیں اور بہت عرصہ دراز تک سنے ہیں, ابھی تک اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں. ہم ریسٹورینٹس میں جائیں گے, وہ تو ہیرنگ ہے نا, میں لسننگ کہہ رہا ہوں جو ڈیلیبریٹلی, اس کے باوجود ہمارے پہ کوئی نہ کوئی ایفیکٹ تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. اور ابھی بھی اگر وہ سانگز آ جائیں تو آپ مطلب ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں کہ وہ والے سانگز آ جائیں جن کے ساتھ ہماری میموری بنی ہوئی ہے, کوئی بیک ان دی جاہلی ڈیز, برو آئی رن فرام دیٹ پلیس, آئی لٹرلی رن فرام دیٹ پلیس. آئی وڈ مطلب میں کان بند کر لوں گا اپنے کہ یار میرے کانوں میں یہ گانا نہ پڑے, کیونکہ میموریز ایسوسیٹڈ ہیں اس کے ساتھ, اور ٹیریبل میموریز. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ. دیکھیے میوزک شر ہے اور مدر ہے تمام شروں کی. جہاں میوزک ہے وہاں زنا ہوگا, جہاں میوزک ہے وہاں پہ الکوہول ہوگا, جہاں میوزک ہے وہاں پہ ڈرگس ہوں گے. میوزک آپ سبحان اللہ ڈیٹ مار کے دیکھیں میوزک کے بغیر, یا آپ ڈرگس کر کے دیکھیں میوزک کے بغیر, یا پارٹی ناچ کے دیکھیں میوزک کے بغیر. یار یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا, ان لوگوں کی بات کریں جو کہ پیک پہ گئے ہیں اس میں اور وہاں سے واپس آئے ہیں. جیسے ڈاکٹر بلال فلپس ہیں, ہی واز اے لیڈ گٹارسٹ بیک ان ہز ڈیز, پتہ ہے آپ کو ان کا پورا ان کا, اور نیپولین دیکھیں, اور کتنے ریپرز ہیں یار جو وہاں سے آئے ہیں اور جو آپ کو میوزک انڈسٹری کی ریالٹی بتاتے ہیں. بالکل, کہ شیطان کی وہاں پہ پوجا کی جاتی ہے, اور ان لوگوں کے ڈائریکٹ کنیکشنز ہوتے ہیں شیطان کے ساتھ. اور کیا کچھ نہیں اس کے آپ آڈیو, اس کی آپ بیسیکلی لیرکس دیکھ لینا, آڈیو پورنوگرافی ہے, اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے, سیٹن ورشپنگ بھی ہے اس میں. بالکل بالکل کھلم کھلا کہ my ears are open to you, my hearts are open to you, and you know, اور گندا, اور ہم وہ لیرکس ہمارے بچے بول رہے ہیں جن کو سن کے نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں,
کہ جو رائڈ اٹ والا سانگ تھا اور یہ سارے ہمیں تو اس کو ہم نے یاد کر لیا ویسے, لیکن بائی دی وے دس از ناٹ جسٹ اس سیئنگ اٹ, یہ مولوی نہیں کہہ رہے, ہاں یہ مولوی نہیں کہہ رہے, ویسٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں کرسچن اور جیوز اسکالرز بھی کہہ رہے ہیں, سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, چاہے وہ کنزرویٹیو چھوڑیں, آپ جو بھی تھوڑے سے سین مائنڈ والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کانٹینٹ جو کہ بچوں کے لیے ایکسیسیبل ہے آن یوٹیوب, ٹھیک ہے نا, وہ یہ ایسے ایسے میوزک بنا رہے ہیں اور ایسے ایسے گانے بنا رہے ہیں کہ جو آپ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ تو دور کی بات ہے, آپ اپنی وائف کے ساتھ بھی بیٹھ کے نہیں سن سکتے ایسی چیزیں. اور اس کے اندر آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی یہ ریسنٹلی آپ نے سنا تھا ایک وہ لل نیس ایکس ایک ریپر ہے, اچھا, اور نوجوان ہے 21-22 سال کا, اس نے اپنی جو ہے نا وہ ایک گانا نکالا ہے, پتہ نہیں بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے یہاں پر, خیر اسٹرائک نہ ہو جائے. آپ گانا نکالنا بتائیں, آپ بتائیں کہ اس کا وہ مین ایسنس کیا ہے. خیر وہ بیسکلی وہ بندہ بتا ہی رہا ہے کہ آئی واز گے اپنی ساری زندگی اینڈ آئی ہیو بین ہائڈنگ اٹ, اچھا, اور اب میں نہیں چھپاؤں گا, ٹھیک ہے, اور ساتھ وہ بائبل کا ایک ورس لے کے آتا ہے, لوک, مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ ورس لے کے آتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو بنایا ہی ایسی صورت میں گیا تھا کہ جہاں پہ میل اور فیمیل 3 صورتوں میں بنایا گیا تھا, میل فیمیل اور ایک ایسی فارم جو کہ دونوں کی ایک درمیان کی فارم ہے, دونوں کی کمبینیشن ہے. یہ بیسکلی ایک ببلیکل کانسیپٹ ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم واپس اپنی اصل شکل کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا اور ابھی بھی ہوں, اینڈ آئی ہیو بین ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کیونکہ یہ سوسائٹی میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے, لیکن اب میں یہ کروں گا اور کھلم کھلا کروں گا. اور اس پوری میوزک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ پہلے جنت میں دکھایا گیا, اس کے بعد شیطان آتا ہے جیسے سانپ کی صورت میں, اور وہ اس کو سیڈیوس کرتا ہے, اور وہاں سے وہ سیڈیوس ہونے کے بعد شیطان کو فالو کرتے 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 وہ اسی اپنے گیزم کے اندر فالو کرتے 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 وہ دوزخ میں چلاتے دکھاتے ہیں, ہی از فالنگ ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن, اور اس کے بعد وہ جا کے شیطان کی تھرون کے اوپر اس کے ساتھ اس کی کرسی پہ بیٹھ کے وہاں پہ غلط کام کرتا ہے. اینڈ دس از ناٹ PG-13 اور اینی تھنگ, یہ وہ کانٹینٹ ہے جو بچوں کے لیے اوپن ہے. اور انہوں نے پھر جوتے لانچ کیے, اسی سنگر نے اپنے جوتے لانچ کیے, اور اس نے کہا کہ ان جوتوں کے اندر انسانی خون ڈالا ہوا تھا, جس کو نائکی نے جو ہے نا اس کو وہ کر دیا, سو کر دیا کہ ہاؤ کین یو یوز آر شوز فار دس فلتھ, اینڈ دے آلسو وان دیٹ لا سوٹ. تو یہ اس وقت سچویشن ہے ہمارے میڈیا کی, جو ہم نے بچوں کو ٹیبلٹس پکڑائے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم اس میں بہت بڑا قصور ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا قصور ہے. شیخ واللہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں کچھ بچوں سے ہی بات کر رہا تھا, لڑکوں سے بات کر رہا تھا, ان کو سمجھا رہا تھا کہ یار یہ ان چیزوں میں مت پڑھو, یہ وہ. آئی ہیو نون دیم فار اے ویری لانگ ٹائم, اوبیسلی ہمارے غریب کے لوگ تھے. تو میں ان کو سمجھانے کے بعد نا بار بار جب ان کے پیرنٹس سے میں بات کی نا, تو میں بس رویا نہیں ہوں میں نے, اور باقی میں نے سب کچھ وہاں پہ کہتی ان کو. اور اس کی ریزن یہ تھی, میری پریشانی کی ریزن یہ تھی کہ میں ان پیرنٹس کو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ان سوسائٹیز میں بٹھا رہے ہیں, ان لوگوں میں بٹھا رہے ہیں جہاں پہ یہ فلتھ ہے, ان اداروں میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ یہ فلتھ ہے, ان کا ایمان کمپرومائز ہو رہا ہے وہاں پہ وہ فلتھ ہے, وہ ریلیشن شپس میں ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ ریلیشن شپس میں, اور یو ڈونٹ بیٹ این آئی. کیوں؟ جب تک بچہ اچھے نمبر لیتا رہتا ہے یا نمبر لیتی رہتی ہے, ڈگریاں آ رہی ہیں, ایز لانگ ایز ڈگریاں آ رہی ہیں, خیر یہ ٹائم پاس چلتی رہتی ہے. اور مجھے گیجٹس لے کے دیے ہوئے, ان کو گیجٹس لے کے دیے ہوئے, آپ نے ان کو انٹرنیٹ انڈیپینڈنس دیا ہوا ہے, آپ نے ان کو پوری اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ سب گند کرو, جو کرنا ہے کرو. اینڈ دا مومنٹ دے وانٹ ٹو میری سم ون, اس کو کہتے ہیں نہیں تم سیٹل نہیں ہو. اس کے بعد آئیں جی حیدر بھائی آئیں, ان کو ذرا کاؤنسلنگ کر دیں, ان پہ کوئی دم کر دیں, کوئی پھونکا مار دیں کہ یہ ہمارے اطاعت گزار بن جائیں. مجھے بچوں پہ ترس آتا ہے, مجھے ہماری یوتھ کے اوپر ترس آتا ہے کہ آپ ان کو ہر چیز پہ ایکسپوز کر کے, ٹھیک ہے نا, اور آپ ان کو اتنی ایک ہائٹنڈ لیول آف کیا کہتے ہیں ڈوپامین پہ لے کے چلے گئے, وہ اتنا آپ نے ان کو انٹائز کر دیا ہے, اور مینز آپ پرووائڈ نہیں کر رہے ان کو. اس کے بعد جب وہ ٹائم نکالنے کی بات آ رہی ہے, جو کہ ایک راستہ ہے, واحد حلال راستہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے, وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں آپ نے کرنے دینا اس کو. حرام الاؤڈ ہے, حرام الاؤڈ. بیٹا پیچھے ڈیٹ مارتے رہو سب کو. یار سبحان اللہ, میرا ایک دوست تھا, وہ کہتا تھا, میں اس کی ماں کو پتا تھا, باپ کو پتا تھا, وہ ایک لڑکی سے ریلیشن شپ میں تھا, ڈیٹ کریں, مطلب دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, لیکن اس نے کہا میری شادی کرتے ہیں اس سے, انہوں نے کہا شادی نہیں کر سکتے. یار عجیب. نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بھائی ابھی تو تیاری, تم اپنی ڈگری پاؤں پہ تو کھڑے ہو جاؤ. میرے خیال سے یہ وہی ماں باپ ہے جو خود یونیورسٹی میں سے نکل کے آئے ہیں اور خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اور ان کو خود بھی نہیں پتا, خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ہاں نا, خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے, مطلب اسلامکلی میں کہہ رہا ہوں, جن کو کچھ شعور نہیں ہے اس حوالے سے. اسلامکلی بھی, اور میں نے اکثر یہ لوگ دیکھے, زیادہ تر یہ لوگ پرسپیکٹو سے بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, پتہ بھی نہیں کہ کیا ریئلٹی کیا ہے. کیونکہ میں نے نوٹس کیا کہ وہ پیرنٹس جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ چیز اچیو نہیں کی ہوتی نا, وہ اپنے بچوں کو وہ چیز اچیو کروانے کے لیے
ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ میں اگر پڑھا لکھا نہیں ہوں نا, میں چاہوں گا میری بیٹی ہے, میرا بیٹا پڑھا لکھا ہو, اور جو خود پڑھے لکھے ہوں گے نا وہ کہیں گے یار چھوڑو اس کو, میرا تم بزنس کرو, یہ چھوڑو یہاں پہ کچھ نہیں رکھا ہوا. جو فورسز کے ہوں گے وہ کہیں گے یار فورسز میں کچھ نہیں رکھا ہوا, تم جو نا سول میں جاؤ. جو بزنس مین ہوں گے وہ کہیں کچھ اور کرو. یعنی جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار the grass is greener on the other side. وہ حدیث آ رہی ہے, آپ کہتے ہیں نا نظر نظر کی بار بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابی تھے فضیل رضی اللہ عنہ, جو کہ بہت خوبصورت تھے, اور حج کے موقع تھا شاید, وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون آئی, بیکاز آف دا حج شی wasn't wearing the niqab, تو she was also very beautiful. تو وہ جو فضیل رضی اللہ عنہ, he started looking at her and she also started looking at him. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کے ایسے موڑ دیا اور یہ کہا کہ ناٹ دیٹ آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو اینڈ ہر, آپ کی پائٹی میں شک نہیں ہے, لیکن آئی ڈونٹ ٹرسٹ دا شیطان. اللہ اکبر, ہاؤ بگ آف اے حدیث دس از. کتنے کمال کی کاؤنسلنگ کی ایک طرح سے کہ آپ کی تقوی میں شک نہیں ہے کہ شیطان جو ہے نا, اصل میں یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تو نے مجھے اتنا وہ سمجھا ہوا یار, دیکھنے سے کیا ہوتا ہے یار, اتنا مسئلہ نہیں ہے, میں کوئی وہ تو نہیں ہوں, کوئی اتنا ویک نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹیچنگ دے رہے ہیں, کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا اکثر, ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے یار, ہر بندہ ہر وقت یہ نہیں سوچتا رہتا, کسی کو آپ سمجھائیں اتنے ایکسٹریمسٹ نہ بنو یار, کیا ہو گیا یار, دماغ تو نہیں دوبارہ ہی از مائی کالگ یا ہی از مائی کالگ, ہم مل کے کام کر رہے ہیں, کام بھی نہ کریں یار. اتنے ہر بندہ تمہاری طرح, تم مولوی جو ہے نا ہر وقت سوچتے ہی ایک ہی بات رہتے ہو. یار میرا ایک دوست ہے, بڑا زبردست ہوتا ہے, اور اس نے میرے نا یونیورسٹی میں بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی, اور میں اس بندے کی نا آپ کو وہ بتا رہا ہوں لیول آف پائٹی بیک ان دا ڈیز ایٹ دیٹ ٹائم. I used to be with him even when I was not on مطلب practicing دین. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ ڈیلینور کے آفس میں گیا اور وہاں پہ ریسیپشنسٹ جو ہے وہ خاتون تھی. یار سبحان اللہ, وہ امیزنگ ایکسپیرینس. اس کی بڑی اچھی عادت تھی کہ وہ نا نظر اٹھا کے نہیں بات کرتا تھا کسی بھی لڑکی سے نا, تو جو بھی اس کا مسئلہ تھا نا تھرو آؤٹ ہی کیپٹ لوکنگ ڈاؤن ورڈس, اور اس نے سارا بات ختم کی, اور وہ جب بات ختم ہوگی تو وہ لڑکی اتنی زیادہ امپریس ہوئی اور اس سے نا رہا نہیں گیا, وہ پوچھنے لگی کہ آپ نے میری طرف دیکھا کیوں نہیں ہے, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے میری طرف نہیں دیکھا, اور یہ وہ اس طرح سے نا شی واز ویری موٹیویٹیڈ ٹورڈز لرننگ کہ وائی ڈڈنٹ یو لک ایٹ می, اور اس طرح سے. تو اتنی مطلب یہ دین کی جو ٹیچنگز ہیں اگر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے, ہم لوگ اپنی لائف میں کریں, تو اٹ ڈز ہیو این امپیکٹ آن دا ادر پرسن ڈیفینیٹلی. اور بات بھی یہ کہ اسٹارٹ آپ نے نظر سے سوچ سے کرنا ہے. اگر تو آپ نے نظر اٹھا کے دیکھ لی ہے, اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تم کسی ایسی چیزیں پڑھ جاؤ, یعنی تم کسی کو دیکھ لو, تو فوراً سے گھر آ کے اپنی وائف کے ساتھ یعنی ریلیشن شپ قائم کرو, تاکہ اس حلال مینز فائنڈ کرو, تاکہ وہ جو نظر ہے نا آپ کی پڑ گئی ہے, دس ول ایونچولی گو سم ویئر, ٹھیک ہے. اور اٹ آل اسٹارٹس فرام تھنکنگ, جیسے آپ نے کہا واللہ تھنکنگ اگر ہم توڑ دینا اس سرکل کو, اٹ ول اسٹاپ. لیکن اگر ہم اس کو نہ توڑیں تو پھر فیلنگز میں کنورٹ ہوتا ہے, فیلنگز پہ بننے شروع ہو جاتی ہیں. فیلنگز میں کنورٹ نہ کریں, اس کو روکے نہ, تو پھر ایکشنز بننے شروع. اچھا ابھی ٹائم تھوڑا سا کم ہے, میں کوئکلی اس چیز پہ اٹینشن لانا چاہ رہا ہوں کہ اب جو بیچارہ بندہ دیوداس بن گیا ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا اندر اتر چکا ہے, شاید اس کو احساس بھی ہو گیا ہے کہ یار میں نے جو کیا غلط کیا, ٹھیک ہے, چاہے جو بھی ریزن سے, چاہے وہ جس مرضی حد تک چلا گیا اور اللہ کی جتنی مرضی نافرمانی کر لیا, باہر آنے کے لیے اس کو کون سے پریکٹیکل اسٹیپس لینے چاہیے؟ ادھر آپ سے شروع کرتے ہیں. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سب سے پہلے نا میوزک کٹ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, میں سمجھتا ہوں میوزک کو بندہ کٹ کر جائے نا, اس کا یہ جو پیار ہے نا یہ ڈائی آؤٹ کر دے گا آفٹر اے فیو منتھس, خود بخود. کٹ آف میوزک کمپلیٹلی, دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اور ساتھ اس کا آلٹرنیٹ بھی ہو, قرآن سننا شروع کر دو, ایسے جیسے تمہارے دل سے وہ جو زہر ہے نا وہ اگل کے باہر نکل کے بہ جائے گا اور تمہارا ہارٹ پیور ہو جائے گا. بالکل ایسی بات ہے. اور میرے خیال میں کہ جب آپ یہ دیکھیں گلاس سے بھرا ہوا ہے نا, اس کو اگر آپ خالی کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل جب پہلے کسی کے پیار سے بھرا ہوا تھا, آپ نے لڑکی آپ کی زندگی سے چلی گئی, اب یہ خالی ہے, یا تو اس لڑکی کو دوبارہ پیار آ جائے گا, اس کی یادیں دوبارہ آئیں گی, یا پھر میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ یا تو شراب سے بھر دے سکتے ہیں اس کو آپ, یا پھر آپ زمزم سے بھر سکتے ہیں اس کو. سو انگیج یور سیلف ان سمتھنگ پازیٹیو, لسن ٹو قرآن, ٹھیک ہے, بی ود گڈ پیپل, sit in the company of scholars, قرآن کو پڑھنا, قرآن تفسیر پڑھنا شروع کر دیں, یعنی occupy yourself in something positive. اگر آپ اپنے آپ سے پازیٹیو چیز میں ٹائم نہیں لگا رہے, you will definitely engage yourself in something negative. یہ for sure بات ہے, because an empty mind is devil's workshop. تو اپنے آپ کو پازیٹیوٹی میں انوالو کریں, بزی رکھیں, آئے گا خیال. دیکھیں یہ جو ہمارا ذہن ہے نا, یہ سوچوں کا ایک بالکل باکس ہے, یہاں پہ خیالات آتے ہیں, نو ڈاؤٹ آئے گا خیال.
اب آنے کے بعد اس میں خیالات آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے آپ کے. آنے کے بعد آپ ان خیالات سے کرتے کیا ہے؟ آپ اس کو دل پہ لیتے ہیں, آپ اس کو فیلنگز میں کنورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا اگنور کرتے ہیں, یا آپ اپنے خیالات کو چینج کرے کسی پازیٹیو چیز میں ٹائم گزارتے ہیں, یہ آپ کے اختیار میں ہے. سو میک دس چوائس کہ جو آ رہے ہیں وہ اس کی یاد آئے گی, اور شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے, سب کچھ ہوگا, میموری ہے, ظاہری بات ہے, آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہے, بیزی یور سیلف ان سم تھنگ گڈ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو زیادہ بالکل راتوں کی نیند نہیں آ رہی اور بالکل آپ سائیکولوجیکلی ہیلپ چاہتے ہیں, گو ٹو اے کاؤنسلر, سیک مینٹل ہیلپ, سائیکاٹرسٹ کے پاس جائیں, یا کسی سائیکاٹرسٹ آپ کو بس گولیاں دے کے سلا نہ دے, یہ نہ کام نہ کرتے, کیونکہ آج کل یہی کر رہے ہیں سارے, اکثر سارے نہیں, جس میں آپ کو بس ریلیکسنٹس دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ریلیجیس کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. باقی ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن ریلیجیس کاؤنسلنگ جب تک بندے کو یہ اس کی ساری سائنس نہ پتا ہو نا, اور تقویٰ کی فیلنگ نہ ہو, مطلب تقویٰ چلو ڈیولپ نہیں ہوا تو کم از کم تقوی کا کانسیپٹ ضرور ہو کہ یار اللہ تعالیٰ کا فیئر بھی کچھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے انسان کی حیا بھی کچھ ہوتی ہے, کہ میں حیا کروں گناہ کے وقت. حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے نا, کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ کانسیپٹ بھی ہونا انسان کا بڑا ضروری ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا, اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ کہ آپ جس جگہ پہ آپ کے پاس کراس ہو سکتے ہیں نا, آپ ان جگہوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں, جہاں سے میموریز آپ اپنی جگہ چینج کر لیں, آپ جہاں رہتے ہیں آپ وہ جگہ چینج کر لیں. اف یو ریئلی سیریس اباؤٹ چینج, آپ اس جگہ سے نکل جائیں, آپ علاقہ چینج کر لیں, آپ علاقہ چینج کر لیں, دوسری جگہ جا کے رہنا شروع کر دیں, دوسرا شہر جا کے رہنا شروع کر دیں. صحیح بات ہے. اور جا کے اپنے گھر کی سیٹنگ بھی چینج کر دیں, ایٹ لیسٹ اگر آپ جگہ سیٹنگ چینج کر دیں, بھی بدل لیں جس پہ آپ کے آنسو گرے ہیں, وہ کپڑے, وہ خوشبو, فریگرنسز, یار مین یو گاٹا گیٹ بہت زیادہ جو ہے نا ٹیسٹ اور فریگرنس, یہ میموریز کو جو ہے نا وہ واپس کھانا جس کے ساتھ کھایا کرتے تھے. What are some of those fragrances that you avoid, Mr. Taha? شیخ وہ چھوڑیں, ابھی بڑا لمبا سبجیکٹ ہے. اچھا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ وہ کتنی اچھی تھی, کتنی نائس تھی, کتنی وہ تھی, واللہ یہی سیم لڑکی آپ سے دور بھاگ رہی ہوئی قیامت کے دن اگر آپ کا ریلیشن حرام پہ تھا. قرآن کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء یعنی بیسٹیز, قریبی دوست, یومئذ بعضهم لبعض عدو مینز سب سے بدترین اینیمی. بچے کو یار گروی رکھوا دے گا, انسان پوری دنیا کو کہے گا یار سب لے لو, مجھے پلیز یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, انسان اپنے بھائی سے, باپ سے, وائف سے, بچے سے. اس کو امیجن کرنا, وہ صاحبہ کا جو لفظ ہے نا, وہ صاحبتہ وبنیہ, صاحبہ مینز ایک تو وائف جو آپ کی کمپینین ہوتی ہے, دوسرا اس سے یہ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی کمپینین تھی دنیا میں حلال نہیں, یعنی گرل فرینڈ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس سے بھاگ رہے ہو قیامت کے دن, اور کہہ رہے ہو کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں اللہ کے نبی کے راستے کو پکڑ لیتا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یار کتنی کلیئر آیات, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ اس دن انسان کہے گا کاش اس گرل فرینڈ کو نا میں اپنا دوست نہ بناتا, اس کو اپنی میں گرل فرینڈ, خلیل یعنی دوست نہ بناتا, قریبی دوست, اس کو میں گرل فرینڈ نہ بناتا. آج اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں, اور انسان خواہش کرے گا یار اب قرآن پڑھے نا, اس کو دگنا عذاب دے. بالکل اللہ کہیں گے سب کو دگنا عذاب, کیسا پیار ہے, اس کو کہہ رہے دگنا عذاب دے. یہ جو پیار ہے نا سب ختم ہو جانا ہے, یہ سب جو ہے نا ہوگس پوکس, سب فارغ چیز ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. صحیح بات ہے. So get married انشاءاللہ یار, تکڑے بنو, مرد بنو. اچھا مرد, اور ہم گھر آتے ہیں, شرٹ وہاں پھینکی, جینز وہاں پھینکی, ٹھیک ہے, کیپ وہاں پھینکی, لیٹ گئے, نہ کھانے کا خیال, نہ کچھ اسکیجول, نہ کچھ. وہ کہتے ہیں ابا جی شادی کریں. اس کے لیے یار بی اے مین, آپ رسپانسبل تو کچھ شو کرو کہ ابا جی میں لڑکی کو آ کے 5 دن رکھ کے چھوڑ نہیں آؤں گا, میں سنبھال سکتا ہوں. ہاں صحیح بات. ایٹ لیسٹ شو رسپانسبلٹی کہ میں اولاد کی پرورش کر سکتا ہوں. جب آپ اپنے آپ کو میچورٹی شو کریں گے نا, اٹھنے کا ٹائم آپ کو 1 بجے دوپہر کے, سونے کا ٹائم آپ کا رات 3 بجے ہے, ہارٹ آپ کا رات کا روزانہ کا میل ہارڈیز اور KFC ہے, آپ گھر کھانا کو پسند نہیں آتا, آپ کیا بیوی کو سنبھالیں گے؟ پھر روپیہ بھی آپ ایک نہیں کماتے, ٹھیک ہے. وہ خیر اللہ رزق دے گا. حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے نکاح کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ جس کی مدد میں لگ جائیں, جس کے پاس ہر چیز کا یار یہ حدیث میں نے اس وقت سنی تھی اور میں لگ گیا تھا اللہ سے دعا کے واللہ یو نو دس. ایک اور چیز بتاؤں, میں پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی ذرا نصیحت کروں. وہ لوگ
जल्दी प्यार का शिकार हो जाते हैं जिनको घर से प्यार नहीं मिलता, बिल्कुल, जो भरे हुए नहीं होते। बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना है से वो यार चले आप चले अल्लाह अकबर। तो वो लोग जिनको घर से प्यार नहीं मिलता ना, सही बात है, जिनको घर से वो नहीं मिलता, इमोशनल हो रहा है सीन। हाँ ये रियलिटी है ब्रो, मतलब जो देखिए अगर एक ग्लास भरा हुआ है ना, तो ग्लास की आज बार बार बात हो रही है यार, ग्लास बड़ा जबरदस्त, इसमें आप मजीद डाल नहीं सकते। Is it possible to fill the glass when it's already filled? Not at all. लेकिन अगर ग्लास खाली है तो फिर कोई भी आएगा ना, जावेद सर मोहब्बत में फर्क होता है। देखिए ये पानी एक किस्म, मोहब्बत एक किस्म की नहीं होती, माँ बाप वाली का अलग कंपार्टमेंट होता है, जो बाहर वाली होती है वो लोगों ने बचा के रखी होती है, उसमें डाल सकते हैं। बताऊं, lack of self esteem and lack of self confidence is one of the biggest reasons कि लोगों को प्यार हो रहा है। परवीन की तो घर में कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन जावेद ने जाके आके ना, परवीन ना बहुत प्यारी लगती है वल्लाही। जावेद ने क्या कहा, जावेद को कुछ और चाहिए था, जावेद को परवीन तक एक्सेस चाहिए, ठीक है, और वो 2-4 महीने की एक्सेस है, उसके बाद जावेद टिश्यू पेपर की तरह परवीन को फेंक देगा, ठीक है, या ना भी फेंके तो कम से कम गुनाह तो है ना एटलीस्ट, ठीक है। कहते आपसे बेहतर बोलने में, आपसे बेहतर अखलाक किरदार में कोई दुनिया में नहीं, कायनात में आज तक पैदा नहीं हुआ। वो कहती घर में तो मैंने आज तक मुझे किसी ने मेरी रोटी की तारीफ नहीं की। हाँ, मतलब वो कहती हूँ मैं ऐसी जो मेरे घर वाले ही बुरे हैं। हाँ, मतलब जो ये ठीक कह रहा है। और बात सुने, हम ह्यूमंस हैं, हमारी नेचुरल एफिलिएशन उस बंदे की तरफ डेवलप हो जाती है जो हमारी तारीफ करता है। सही बात है। अच्छा अल्लाह माफ करे, जब मैं जाहिल था ना तो लोग मुझे इस काम में गुरु मानते थे, ठीक है, कहते जरा टिप्स दे, और मैंने क्या क्या वल्लाही आई रिमेंबर दिस, तारीफ बात सुन, तुझे झूठ बोलना अच्छी तरह आना चाहिए, ये मैं कहता था। दूसरा, झूठी तारीफ के तूने पुल बांध देने हैं। औरत को पता भी हो ना कि मेरी शख्स झूठी तारीफ कर रहा है, लेकिन शी विल स्टिल फॉल फॉर यू, शी विल स्टिल लव यू, व्हाई, बिकॉज़ शी लव्स। उसको और क्या चाहिए, तारीफ ही चाहिए। मर्द को शायद तारीफ नहीं चाहिए, मर्द को कुछ और चाहिए होता है। यार ये जो दरिंदे बाहर बैठे हुए हैं ना, अस्तगफुरुल्लाह, जो लव तो बहुत पीछे रह जाता है। आजकल की गेम वैसे बहुत डिफरेंट भी हो गई है, द राइजिंग केसेस ऑफ रेप्स और इस तरह की हरासमेंट केसेस, तो अल्लाह माफ करे यार, सीरियसली। और जब व्हेन यू आर इन्फैचुएटेड विद समवन ना, लॉजिक गोज आउट ऑफ द विंडो, ऑब्वियसली। आपको फिर नहीं समझ आती, फिर ये लड़की दीनदार है, ये मेरे बच्चों की माँ बन सकती है, क्या मैं अपनी बेटी को इस जैसा देखना चाहता हूँ? वल्लाही पीपल से नो 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 शेख नो, या तो ये चेंज हो जाएगी या बेटी की तरबियत कर लूंगा। आप अपनी बेटी को जिस तरह देखना चाहते हैं ना, उस तरह की लड़की से शादी करें। यार इसको साइंटिफिक टर्म में कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। आपके ना ब्रेन में दो बड़े मेन पार्ट्स हैं, एक आपका फ्रंटल लोब के अंदर ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये सारी रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग और ये चीजें करता है, और दूसरा आपका जो ग्लैंड है लिम्बिक सिस्टम का, वो सेंटर में होता है, उसको एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला जो है ना, आपके सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज, बगैर सोचे समझे जो आप चीज़ें करते हैं ना, उनका रिस्पॉन्सिबल होता है। मज़े की बात ये कि टीनेज जो होती है ना आपकी, उसमें आपका ये रीजनिंग वाला जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये डेवलप नहीं हुआ होता, वो हो रहा होता है। और इस चीज़ को ना हमारी ह्यूमन लाइफ ने बड़ी अच्छी तरह नेचुरली अंडरस्टैंड कर लिया, जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार ये अभी मैच्योर नहीं हुआ, इसको ना ये 22, 23, 24 साल का होगा तब मैच्योर होगा। तो जो मैच्योरिटी है ना, वो आती है आपकी इसकी डेवलपमेंट से। तो अगर आपका ये जब प्रेजेंट नहीं होता ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो आप वो इमोशनली डिसीजन ले रहे होते हो। तो ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं ना कि वो आपके बच्चों की माँ बन सकती है, नहीं बन सकती, वो फलाना टींगा, ये सारी चीजें आप कह रहे हो, ये चीजें सारी किसके सोचने का काम है? ये इसका काम है जो अभी प्रेजेंट ही नहीं है उस बेचारे बच्चे में, जो अभी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जा रहा है, ठीक है। तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शादी वाली बात तो बहुत दूर है ना, शादी वाली बात तो बहुत दूर है। अभी बहुत सारे लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इसको नॉर्मल बना लिया कि बीइंग इन रिलेशनशिप and dumping that person, it is perfectly normal. शादी की बात अभी नहीं आती, और बहुत सारे लोग जो हैं they won't be getting married until they're into their late 30s maybe or early 40s. और ये agreed upon भी होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान में कि हम शादी नहीं करें, we're just friends, and they would do everything but not nikah. Exactly. और जब ये आपके इमोशंस, इवन जो डोपामिन भी है ना, जो आपका ये केमिकल है, जब अभी रिलीज होता है तो आपके EQ और IQ लेवल्स को बाय अ ग्रेट परसेंटेज लोअर करता है। बिल्कुल। जब हम क्यों जब मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हम कहते हैं यार ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लॉजिक पीछे रहती है, और लॉजिक, और ये जो इसका इफेक्ट आता है ना, वो रहता है 20-25 मिनट तक। बिल्कुल। जब वो 20-25 मिनट तक रहा ना, उसके बाद आप ऐसे बैठे हुए you need to get that motivation through that video again, and you play that video again to get that level of motivation. Why? Because क्योंकि आपने सेल्फ टॉक ही नहीं की, आपने अपने आप को समझा ही नहीं, आपने रब को नहीं समझा, आपने जन्नत जहन्नम को नहीं समझा, आपको उस वीडियो ने मोटिवेट किया। और वो जो गाना भी है, कोई गाना है, उससे आपको जो ना एक जोन में ले गया वो गाना आपको, और आप उस जोन में हैं, और आप यू मेक डिसीजंस कि आई विल मैरी दिस गर्ल यार,
اور وہ جو آپ کا 20-25 منٹ کا ٹائم تھا اس میں آپ یو ہیو میڈ اے لائف ڈیسیژن جس میں آپ کا جو EQ اور IQ لیول ہے وہ بالکل ریڈیوس ہو گیا ہے. صحیح بات ہے بالکل. اور اس پہ آپ ڈیسیژنز لے رہے ہیں ایموشنل ہو کے ڈیسیژن لے رہے ہیں. ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم بات نہیں کر سکے اس چیز پہ. جو میوزک ہے نا یہ تو سبحان اللہ واقعی بھی آپ نے بات کی نا, یہ تو آپ کو اس دنیا میں لے جاتا ہے جہاں آپ اڑ رہے ہوتے ہو, بادل ہوتے ہیں اور یار وہ آپ اڑ رہے ہو اور آپ فینٹیسی ورلڈ میں ہو, کچھ ریالٹی نہیں ہے اور آپ سمجھو کہ میں کہیں سے گزر رہا ہوں, میں بہت کول بندہ ہوں اور سارے لوگ مجھے دیکھ کے واہ واہ کر رہے ہیں, اور جیسے ہی میوزک بند ہوتا ہے آپ واپس ریالٹی میں آتے ہو اور آپ ہو جاتا ہے. کبھی کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھیں نا بغیر بیک گراؤنڈ میوزک کے نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, مزہ ہی نہیں آئے گا, کیونکہ آپ موٹیویٹ ہی نہیں ہوں گے, آپ کو لگے گا بندہ بس لگا ہوا ہے اپنی. بہر جو ریلیجیس ویڈیوز ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں اس میں نشید یا بیک گراؤنڈ جو بھی ہوتا ہے وہ بھی کتنا رول پلے کرتی ہے, وہ رول پلے کرتا ہے, لیکن ووکلز ہے نا, لیکن سم ٹائمز وین یو آر تھنکنگ ویری ڈیپ نا اور احادیث ہیں اور قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اینڈ یو آر انٹو اٹ کمپلیٹلی, نشید ہو یا نہ ہو, ہاں it reaches your heart. قرآن کی پیچھے نشید, قرآن جو ہے نا سبحان اللہ دیکھیں الفاظ ہیں, آیات ہیں, آیات ہیں قرآن. اچھا اصل جو گیم ہے نا دیکھیں شیطان اٹیک کرتا ہے دلوں پہ, اصل گیم آپ نے اپنے کنٹرول کرنا دل کو. جو میں اس کا نا بھی سم کرنا سے بیسک اس پہ آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب. کہ جان لو جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا, جب وہ ٹھیک رہا جسم ٹھیک رہے گا, جب وہ خراب رہا جسم خراب ہو جائے گا. الا وہی القلب, جان لو کہ وہ دل ہے. اب دل کے جو راستے ہیں نا وہ کہاں سے ہیں؟ مینلی آنکھ سے ہے, سننے سے بھی ہے, امیجن کرنے سے بھی ہے. ان راستوں کے ذریعے شیطان آپ کے دل میں جاتا ہے. اور ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ شیطان کی جو بری نظر ہے نا وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جاپنیز میں ہے کہ the fastest way to a man's heart is through a knife. اور پاکستان میں ہے کہ بیگم کہا جاتا ہے عورت کو کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہے, لیکن اسلام میں کہتا ہے مرد کے دل کا راستہ نا وہ آنکھوں سے ہے. You are what you see and you are what you think. Men are creatures of sight. Yes, exactly. تو اپنی آنکھوں پہ قابو رکھیں, کیونکہ یہ آنکھ آپ کی پورے دل کی دنیا کنٹرول کرتی ہے. اپنے جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کانشیس ہو جائیں گے نا کہ یار میں دیکھ کیا رہا ہوں, میں سن کیا رہا ہوں, تو پھر انشاءاللہ شیطان کے جو اثر ہے نا وہ آپ پہ مزید کم ہو جائیں گے. سو ریپنگ اٹ اپ انشاءاللہ, آخری میں آپ سے ایک دو کوئی فائنل ایڈوائز ہیدر ٹو دی یوتھ ایز ویل, یا آپ بھی انشاءاللہ کوئی فائنل بات جو کہ آپ سمجھتے ہیں جسٹ ٹو سمرائز اٹ اپ انشاءاللہ. ایک بات میں بیچ میں ضرور کروں گا, ہم نے مجھے لگا کہ ہماری جتنی ڈسکشن ہے وہ شاید زیادہ فوکسڈ ہے بوائز کی. سوری مزمل از ٹیلنگ اس کہ someone in the comments just broke up. اچھا did a break up listening to our talk. alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala because of یہ کہ کیا باتیں کر دی انہوں نے اور انہوں نے شروع کر دیا. تو اللہ سبحانہ wa ta'ala opened his or her heart towards guidance. اور یہ بہت دیکھیں کسی زمین پہ جب بارش برستی ہے نا کچھ زمین کیچڑ بن جاتی ہے اور کچھ زمین پھول اگاتی ہے. سے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے نا یہ بھی ایک بارش کی طرح ہے. کچھ دلوں پہ اثر نہیں ہوتا اور کیچڑ بن جاتے ہیں, کچھ دل پھول اگاتے ہیں. and some are quick in their decision الحمدللہ. so جو لوگ quick ہے نا اللہ تعالیٰ کے رضا میں ان کو خیر بڑی. and this comes from Allah subhanahu wa ta'ala, from 7 heavens above. Allah subhanahu wa ta'ala chooses you right from up there. Out of billions of people, Allah subhanahu wa ta'ala chooses you, that He opens your heart and sends iman in your heart. This is basically qalb salim. When jab unhone sahi baat suni hai, to it affected him or her right away. And how big of an honor is this کہ Allah subhanahu wa ta'ala آپ کو choose کرے for this decision کہ آپ کو توفیق دے. ہزاروں لوگ دیکھے ہوتے ہیں شیخ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, جیسے ہی حق آیا قبول کیا, آئیں بائیں شائیں کوئی question, no nothing at all. الحمدللہ الحمدللہ واللہ this is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اچھا یہ نا یہ دلیر بندی یہ بندہ ہے, یہ بہت بہادر انسان ہے واللہ, بہت اسٹرانگ ایموشنز اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ جو بھی شخص ہے. ہمیں تو نہیں بتایا مزمل نے کہ انہوں نے ڈیسیژن لیے, ورنہ لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے رہتے ہیں. آج تراویح میں ہم نے ایک آیت پڑھی, میں نے اس کی اسکرین شاٹ بھی لی بعد میں. اچھا میں آپ کو واللہ it was amazing. میں نے اس کی اسکرین شاٹ لی, میں آپ کو دکھاتا ہوں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اور وہ لوگوں کی جو ملامت ہے نا ان کے بارے میں ڈرتے نہیں ہیں.
اللہ اکبر یار سبحان اللہ یار ایوری ٹائم یو ریڈ قرآن آپ کو ایسے جیمز ملتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے پہ وہ نہیں جیتے. ایگزیکٹلی. اور اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی کہتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس چیز کی فکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی اللہ کیا سوچے گا یار. ایگزیکٹلی یار یہ آیت آپ نے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. اللہ کہتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں مگر اللہ سے نہیں ڈرتے. I've heard this so many times. کتنے لوگوں نے کہا ہے کہ یار آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل حق بات کر رہے ہیں, سچ بات ہے, مجھے پتا ہے غلط ہے ریلیشن شپس, لیکن یار اگر میں اس چیز سے نکلوں گا نا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ کو آپ ناراض کر رہے ہیں. یا شیطان کا بڑا کامنٹ رہتا ہے. میرے ساتھ یہی ہوا تھا ایوری ٹائم میں نے جب نکلنے لگا نا تو میں نے سب کو میسیجز کیے. آپ کہاں سے نکل رہے تھے, آپ تو سیریس تھے ہی نہیں برو. نہیں برو, ایک وعدے تو بڑے بڑے کیے تھے نا. نہیں شیخ وعدے بڑے بڑے کیے نہیں, میں وعدے میں نے بڑے کیے ہوئے تھے. اچھا وعدے مطلب ٹھیک ہے نا, سیریس میں تھا ایک کے ساتھ. اچھا سائڈ پہ جو ہے نا, اللہ معاف کرے, ایک شیطان کی طرف سے وہ تھا. آئی واز سنسیئر پرسن, ٹھیک ہے, میں دل کا بڑا نرم تھا, ٹھیک ہے, ویسے بڑا سخت ہوں اس بار میں پگھل گیا تھا, ٹھیک ہے. تو جب میں نے میسیجز کیے نا تو پہلے دفعہ کیا تو مولانا طارش بھی لگے سن کے. اچھا انہوں نے کہا کہ سب نے کہا وہ یہ کیا 2 دن بعد پھر پھسل گیا اور پھر واپس شروع. انہوں نے کہا اچھا یہ ڈرامے کرتا ہے, ٹھیک ہے. جب میں سیریسلی چینج ہوا نا تو میں نے سب کو میسج کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 دن بعد ہم دیکھیں گے, واپس آ جاؤ. جب میں نہیں گیا نا تو پھر انہوں نے کہا کیوں, واٹ ہیپنڈ, یہ وہ سارا ایموشنل گیم. جب وہ بھی نہیں کامیاب ہوئی تو میں یہ دین سکھاتا ہے, اسلام یہ سکھاتا ہے, وعدے توڑنا, لوگوں کو ناراض کرنا, دل دکھانا, تو میں یہ دین سکھاتا ہے. میں نے کہا بات ہیوی کی ہے, دین سکھاتا, دین تو اخلاق کی بات کرتا ہے. میں شیخ کی بات کروں, شیخ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں خالق کی نافرمانی میں. میں سوچا کہ یار اب تجھے میں ناراض کرتا رہا ساری زندگی, مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں, وہ کر لیں, لیکن لوگوں کو دل خوش رکھیں. اب لوگوں کا دل توڑنا ہے جو حرام کام ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اچھا پھر آیا کہ چلو ہم بہن بھائی تو بن سکتے ہیں نا. استغفر یار شیطان کیسے اٹیک کرتا ہے بہن بن کے. بہن بھائی آپ کو پتہ بہت سارے ریلیشن شپ سٹارٹ ہی بہن بھائی سے ہوتا ہے. جو آپ کی بہن ہے وہی ہے. کوئی بیچارہ یا بیچاری بریک اپ میں تو اس کو تسلی دینے کے دوسرا بندہ آیا, کوئی بات نہیں برو. ایک اور جو میری تیسری ٹپ تھی نا وہ یہ تھی کہ جس کا بریک اپ ہوا ہے نا اس کے بی اے شولڈر ٹو. یار forget these things, don't get into this. مطلب والا that was the ideal time کسی کو. This is how شیطان plays with your mind. جب وہ ایموشنلی ویک ہے, آپ کو میں ہوں نا, میں بھائی ہوں, ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے, ایسا ہوتا ہے. تو استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, اللہ چاہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو پرپز یہ کہ we know the plots of شیطان, یہ بہت کامن ٹریپس ہیں. اچھی بات ہے کہ ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں تاکہ اس سے ہمیں اویئرنیس ہو اور ہم ٹیکل کر سکیں. ناٹ دیٹ اٹس این انکریجمنٹ ٹو گو ٹورڈز دس. دس از ویری امپورٹنٹ. بالکل. سو جو پی پی ایل فارمولا ہے وہ جلدی سے بتا دیں. پی پی ایل فارمولا کا مطلب ہے کہ ایک تو جب بھی کسی سے بات کر رہے ہو تو وہ پبلک ہونی چاہیے, پرپسفل ہونی چاہیے اور لمیٹڈ ہونی چاہیے. پی پی ایل فارمولا آتا کہاں ہے یہ پہلے بتائیں. وہاں آتا ہے جہاں پہ اب بندہ سوال کرتا ہے کہ اپوزٹ جینڈر سے بات ہی نہ کریں, کیا کریں, کلاس میں ساتھ ہیں, سر گروپ بنا دیا ٹیچر نے. ٹیچر ماشاءاللہ ایک عورت ہے جو پریکٹسنگ ہے, نقاب کرتی ہیں, اب انہیں گروپ بن گیا, اب وہ کیا کریں حیدر, ٹھیک ہے. تو جو پیپل فارمولا وہ ان کے لیے ہے, پرپسفل بات ہو آپ کی, بالکل ٹھیک ہے, جو کام کی بات ہے وہی کر لی آپ نے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اچھا اور سنا آپ کے والد صاحب کیسے تھے, وہ بھی خراب, وہ بھی طبیعت خراب تھی, موسم کیسا تھا, ٹھیک ہے. اور پبلک ہو یہ نہیں کہ ذرا پلیز آئیں ہم نے کمرے میں بات کرنی ہے, نہیں بھائی نہیں, پبلک میں بات کریں, سامنے, ٹھیک ہے, سامنے بھی اور آڈیبل بھی ہو, تیسرا شیطان ایسی آواز میں ہو, کیونکہ جب 2 نامحرم اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. بالکل. اور شیخ اقبال جو جنات کو ٹریٹ کرتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ ابلیس اٹ سیلف جو ہے نا 3 موقعوں پہ آتا ہے. ہمسیلف ابلیس اس موقع پہ آتا ہے جب مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں, خود آتا ہے وسوسہ دینے کے لیے. اس کی کوئی میرے پاس بیکنگ نہیں ہے قرآن سنتی, لیکن انہوں نے کہا, ان کی بات میں نے کوٹ کر دی, ہی کین بی رائٹ اینڈ ہی کین بی رانگ. اور تھرڈ یہ کہ لمیٹڈ ہو آپ کی بات, بالکل ٹھیک ہے. جو کام کی بات کی اپنے تھوڑا سا نا عورت تو اسٹانچ انداز میں کہ جس میں اس میں اچھا کہ جس کے دل میں بیماری ہے نا, قرآن کہتا ہے اللہ ان کے دل میں جو بیماری ہے نا. اور سبحان اللہ, اگر مرد سے میں بات کر رہا ہوں, اگر آپ کو اس عورت کی آواز اٹریکٹ کر رہی ہے اور آپ کا دل ہو رہا ہے تو آپ کے دل میں بیماری ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے دل میں بیماری ہے نا وہ اس کے خیال میں برے ہونا ہے. سو بات یہ ہے کہ ہم وی ناٹ دی فرسٹ, وی ناٹ دی لاسٹ جن کو یہ فتنے آتے ہیں. پہلے لوگ بھی تھے جن کو فتنے آئے اور بڑے بھرپور آئے.
لیکن انہوں نے مقابلہ کیا. And I'll end on this, واقعہ from the life of عمر خطاب, کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو کہ بڑے دین کے جذبہ رکھنے والے اور پڑھنے والے تھے. وہ ان کا مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور فادر بوڑھے تھے اور اکیلے تھے اس لڑکے کے. He was a young man. جب وہ اپنے باپ کے پاس جا رہے ہوتے تھے تو راستے میں ایک لڑکی ان پہ فدا تھی اور ان کو بلاتی تھی کہ پاس آئیں پاس آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. He used to leave. جب گزرتے اعوذ باللہ یہ کہاں سے یہ شیطان لیو. ایک دن شیطان ہٹس یو ان یور موسٹ ولنریبل مومنٹ, جب آپ سب سے ویک ہوتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ عورت نے بلایا اور وہ کمرے میں جانے لگے تو ان کو ایک آیت یاد آ گئی قرآن کی, اور وہ آیت یاد کرتے ہی بے ہوش ہو گئے. اور جب اس عورت نے کیا کیا, لوگوں کو بلایا, کہا اپنے باپ کے گھر چھوڑا, اور جب آپ نے اٹھایا انہوں نے کہا تمہیں قرآن کیا یاد آئی. فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے والے ہیں نا, جب بھی شیطان ان کو اچک لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے, یعنی ہولڈ کر لیتا ہے, تذکروا, اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ, یعنی دے ریممبر کہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. فاذا هم مبصرون, وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. شیطان کی چال جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام تو یہی کہا تھا نا کہ قال معاذ اللہ, سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا. اور پھر when he was reciting the same ayah to his father, وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا غشی کھا کے, and he passed away. اللہ اکبر. اس غشی میں, اس خوف میں کہ مجھ سے کیا حرکت ہوگی. کس قسم کے لوگ تھے جو آیت سن کے پہلی بات بے ہوش ہوتے تھے. مطلب اٹ ٹیکس این ایکسٹریم اماؤنٹ آف یا کوئی بھی فیلنگ کہ آپ بے ہوش ہو جاؤ اور پھر پاسز اوے عمر بن خطاب کو جب پتہ چلا نا رضی اللہ عنہ, انہوں نے اسے گھر آئے, اس کے جنازے کا کفن دفن کا بندوبست کیا. اور جب جنازہ پڑھ رہے تھے نا, پڑھنے کے بعد اس لڑکے کو جب اس کا واقعہ سنا تو کہا یا فتح وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قرآن سورہ رحمان, اے ینگ لڑکے جو رب سے ڈر گیا نا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں جو رب سے ڈر گیا. اینڈ دیٹ واز دا مومنٹ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میریکل کیا. ہی اسپوک, کہتے ہیں یا عمر قد اعطانیہ ما ربی فی الجنۃ مرتین. اے عمر, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مجھے رب نے جنت میں عطا کیا ہے, مور دین ڈبل. سبحان اللہ. یہ لوگ ہمارے لیے انسپریشن ہے کہ جب آپ ڈونٹ ایور تھنک کہ جب آپ رب کے لیے رکے نا اللہ کو چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ لازمی آپ کو بہترین بدلہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نافرمانی میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو پال رہا تھا, سب کچھ دے رہا تھا, اللہ تعالیٰ کی آپ فرمانبرداری میں آئے, سب کچھ سیکریفائسز کر کے. شیخ ایک میں بات بتاؤں, اس پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جب فرعون نے دیکھ لیا نا پانی آ رہا ہے اور اس کو غرق ہو جائے گا وہ, تو اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل کے موسیٰ اور بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. وہ جب کیا تھا, جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھری. کیوں؟ کیونکہ رب کی رحمت نہ آ جائے. اور وہ کیا کہتا تھا, انا ربکم الاعلی. اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہر سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی, رب کی رحمت اس کو نہیں پائے گی. صحیح بات. جسٹ امیجن دس, جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت اسی ہی پا سکتی ہے, اور جبریل اس کے منہ میں مٹی بھر رہے ہیں. اور جو شخص سبحان ربی الاعلی کہتا ہے نماز میں, رب اس کو اکیلا چھوڑ دے گا, اکیلا چھوڑ دے گا. سو بات ہے کہ رب بہت رحمتوں والا ہے, رب بہت بخششوں والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے رب سے, اپنے کریم رب سے دور کر دیا. بالکل. ففروا الی اللہ, اپنے رب کے پاس آ جا. اینڈ دس رمضان از دا ٹائم جس میں آپ نے رب کی طرف راستہ اختیار کر لینا ہے. ڈونٹ ویٹ فار نیکسٹ رمضان, ڈونٹ ویٹ فار نیکسٹ روزہ ایون. آج رات توبہ کریں اور اپنے رب کی انشاءاللہ رحمتوں کو پائیں انشاءاللہ. صحیح بات. So we'll end on this inshallah ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make this knowledge beneficial for us and accept it from us. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم اخوان for your time. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.